آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا ایسے اعتبار سے جو اسے ناپسند ہو، اگر اس کے سامنے کرو گے تو اسے ناپسند ہوگا، اس کے علم میں آئے گا کہ میرے بارے میں یہ بات کہی گئی تو اسے ناپسند ہوگا، ایسی بات کا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا غیبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضور، آپ غور کیجئے کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا اس صورت میں بھی غیبت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اس میں وہ برائی ہے جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ تو دوہرا جرم ہوا۔ اس میں وہ خرابی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ بہتان لگا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم خود اس سے کراہت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ کسی انسان کو ستانے اور اس کی عزت کو اچھالنے کا واحد ہتھیار اس کی غیر موجودگی میں اس کی عادات کو ڈسکس کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ برائی عام پائی جاتی ہے۔ لڑکی میکے گئی سسرال اور شوہر کی برائیاں شروع کر دی، شوہر کے بہن بھائیوں کی برائیاں شروع کر دی۔ غرض غیبت کرنے والا کسی بھی رشتے کا پاس نہیں رکھتا، اور ایسا وقت آتا ہے کہ اپنے خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ غیبت ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے خاندان کے خاندان پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک نے ایک بات سنی، دوسرے کو پہنچائی، اس نے آگے کسی اور کے کان میں ڈال دی، اس نے آگے کسی اور تک پہنچا دی، اور جس کی بات ہے اس کو پتہ بھی نہیں، اور سارے معاشرے میں اندر ہی اندر رسوا ہو رہا ہے۔ اسلام اس طرح کی حرکات سے سختی سے منع کرتا ہے جس میں کسی مسلمان بھائی کی آبرو ریزی ہو، اور یہ بات حقوق العباد میں شامل ہے کہ ہم اپنے بھائی کی عزت اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے کم کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ انسان کسی دوسرے کی برائی اس لیے ہی کرتا ہے تاکہ اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں کم ہو جائے۔ اول تو کسی سے بات سنو ہی نہیں، اور اگر کان پڑ جائے تو اسے ادھر ہی دفن کر دو، اس سے معاشرے میں امن ہوگا۔ غیبت کرنے اور سننے والا دونوں برابر ہیں۔ اگر آپ کر نہیں رہے، سن رہے ہیں، تو بھی آپ کو اتنا ہی گناہ ہے۔ اس گناہ کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا جو کہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر رہے تھے، دونوں کو عذاب مل رہا تھا، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، لیکن یہ گناہ بڑے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو چغل خور تھا، ادھر کی اٹھائی ادھر پہنچائی، ادھر کی اٹھائی ادھر پہنچائی، اور دوسرا وہ انسان جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اس کو بھی قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔